کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کی آزمائشوں میں یہ محسوس کیا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا؟ کب اللہ کا کوئی اشارہ آپ کے لیے خوشیوں کے تمام دروازے کھول دے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ خود کافی ہوتا ہے اور اللہ اس کے ہر کام کو بہترین انداز سے پورا کرتا ہے؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں ان خاص نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ ہماری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ اشارے جو دل میں امید کی کرن جگاتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور وہ لمحہ آنے والا ہے جب تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں روشنیوں کا نیا سفر شروع ہوگا۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں آپ سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تنہا چھوڑا تھا، لیکن جب وہ دل سے پکارے تو رب نے انہیں وہاں سے نجات دی۔ بس اسی رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو ہر اندھیرے کے بعد روشنی لاتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی۔ یاد کریں کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر غلام بنا دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور کہا، بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور آخرکار اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے ملوا دیا۔ یاد رکھیں، آپ کے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور یہ جان لیں کہ جو پوری کائنات کا انتظام چلا رہا ہے وہی آپ کی خوشیوں اور غموں، کامیابیوں اور ناکامیوں اور آپ کی تقدیر کے اتار چڑھاؤ کا بھی نگہبان ہے۔ وہی ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے علم اور حکمت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کو اپنی زندگی سے شکایت ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہیں، جیسے ساری خواہشات الٹی ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا، جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہی آپ کی بہتری تھی۔ آپ اللہ کی نور بری حکمتوں کو نہیں جان سکتے، بے شک رب آپ کا مستقبل آپ کی سوچ سے کہیں بہتر لکھتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ انہوں نے کس طرح انتہائی صبر اور قربانی سے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ صبر اور قربانی ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا سچے ایمان کی علامت ہے۔ اور جانتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد شدید جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا
ان کے مالک امیہ بن حلف نے انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ اسلام سے انکار کر دے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور صرف اللہ ایک ہے کا ورد کرتے رہے۔ ان کا یہ ایمان اور صبر بعد میں اللہ کی طرف سے عظیم انعامات کا سبب بنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات کے باوجود صبر کرنا اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اس کا صلہ بہترین ہے۔ اور جانتے ہیں وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی آزمائشیں اب ختم ہونے والی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر سے کام لیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگے، تو جان رکھے تمام خطرات کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود آپ کا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کی ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کریں وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے نجات کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اور اے میرے بندو، لوگوں سے ایسی باتیں کیا کرو جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کے رب کی نگاہ کو جو چیز آپ کی طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ آپ کا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے اسی سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، آپ کو ہدایت کے اس روشن رستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ 2 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے اللہ عنقریب آپ کی آزمائش کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب آپ خوابوں کی دنیا میں خواہشات کے حیردار بننے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی، اس کی شان و شوکت کو کہ جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ اور جانتے ہیں دوسری کون سی خاص نشانی ہے جو آپ کی آزمائش کو دور کر کے آپ کو خوشیوں کے قریب کرنے لگتی ہے، کہ جب آپ کا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی آپ پر چھانے لگے، اور ایسے میں آپ خود کو مطمئن کرنے کے لیے ڈھونڈ کر نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح کرتی ہے کہ آپ کے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں آپ کو اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو شخص کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچائے یا اس پر ظلم کرے تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو کسی مومن کو خوشی دے تو گویا اس نے اللہ کو خوشی دی۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنا دراصل اللہ کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنے کے مترادف ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو خوش کرتے ہیں تو ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو ان کے دلوں کو خوش کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی آزمائشوں کو آسان بنانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ مایوسی اور غم کے عالم میں بھی دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔
آپ کا دل جب دوسروں کے لیے درد محسوس کرنے لگتا ہے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کی آزمائش کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اور جان رکھیں آپ کی آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ کے درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب آپ کو قرآن پاک تک لے آئیں اور اللہ کی آیتیں آپ کی عقل و فکر پر لگے تالوں کو توڑتی ہیں، تو سمجھ لیں آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھیں وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش کہلاتا ہے۔ زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جائیں آپ کا رب آپ کی حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ آپ کی زندگی کے تپتے صحرا کو نیلستان میں بدل دے گا۔ قریب ہے آپ کے پھیلے دامن اور آپ کے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا ہے۔ اس اطمینان کے ساتھ کہ آپ کا رب آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ اس دعا کے ساتھ دل کھول کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما تاکہ میں آزمائشوں کے وقت بھی آپ کی اطاعت کرتا رہوں۔ یا اللہ مجھے ایمان کی مضبوطی عطا فرما تاکہ میں آپ سے کبھی جدا نہ ہوں اور آپ کی راہ پر چلتا رہوں۔ یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اور یاد رکھیں دل کے لیے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے اور ان کے لیے خیر خواہی کرنے سے بڑھ کر کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو یا تو وہ غیر ہوں گے جن کی محبت اور دوستی حاصل کر سکیں گے، یا پھر وہ دوست ہوں گے جن کے ساتھ محبت و پیار برقرار رہے گا، یا وہ دشمن ہوں گے جن کی دشمنی کو آپ اپنی نرمی سے ٹھنڈا کریں گے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں اچھی نیت رکھتا ہے اور ان کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، اس کی نیت درست ہو جاتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا دل سلامتی میں ہوتا ہے اور اللہ اسے تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ایمان و سکون اور خوشیوں والی زندگی عطا کرے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔